پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے حاصل کریں، کیونکہ مسلمان کے رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ لہذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین نے مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی۔ یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئیں۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانیں وغیرہ پیدا فرمائیں۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعائیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھی، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی۔ پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کی آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمۂ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے
वो सब कुछ कलम ने लिख लिया। ज़मीन और आसमान के वजूद से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला के हुक्म से एक हवा चली जिससे पानी की लहरें फटकर पानी की सतह पर कुबा की शक्ल में एक बुलबुला पैदा हुआ। उससे अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मुरक्कब फरमाकर उसको पानी की सतह पर बिछा दिया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जो कुछ बयान हो चुका है इससे एक आम आदमी भी समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कैसे पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कायनात में क्या था। नबी और पैगम्बर अल्लाह ताला के मखसूस और मासूम बंदे और इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए मुंतखब फरमाता है। जो गुनाहों से मासूम होते हैं अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक बिला कमी बेशी पहुंचाते हैं, किसी हुक्म को छुपाते नहीं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया और क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नबूवत जारी और सारी रहेगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी और रसूलों को लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा जिनकी सही तादाद अल्लाह ताला को ही मालूम है। नबूवत अतिया खुदाबंदी है। अल्लाह ताला ने जिसको चाहा उसको ये एजाज बख्शा। यहाँ यह बताना भी मालूमात में इजाफे का बाइस होगा कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है। नबी और रसूल में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि रसूल उस पैगम्बर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और नबी हर पैगम्बर को कहते हैं, खा उनको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो या फिर ना दी गई हो। मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसुने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।